السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے خاص مہمان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی سی نشست خالی رکھی گئی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رکھی گئی نشست کے بالکل برابر تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا ہے، آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں آ کر ایک سپاہی نے خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اس بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو تھوڑی دیر پہلے خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی اہم نشست نہیں دی گئی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ بہرحال تقریب شروع ہو گئی، اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا۔ حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ ایسا آپ کا کیا خاص رشتہ ہے، یا آپ کا اس کے ساتھ کون سا ایسا تعلق ہے اس کو آپ نے بھری محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا؟ حالانکہ شکل سے تو نہ ہی یہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران ہو گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے شام چلا گیا، سامان بیچا اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانے ہیں، لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ میں دمشق چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سنار کے پاس گیا تو سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلد بازی میں تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں، لہٰذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے ہلایا، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک آدمی جو شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی، کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ کر نہ لے جائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ جب تم بازار جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چل گیا۔ جب میں بازار میں پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا، اس نوجوان کو پکڑ لو، اس کو اپنے کلیسا پر لے جاتے ہیں، یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارے بہت کام کرے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کر کلیسا پر لے گئے اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا، شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا، اور اب میں سونے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو سارے دن کا حال و احوال قصہ بیان کیا، مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، میں آرام کرنے کے لیے سو گیا، اور مجھے کہا کہ کل جب تم بازار جانا مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔
میں نے سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو وہی پادری کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، میں اکیلا تھا اور اس بازار میں نیا نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اسی جگہ پر لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کروں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا تھا تو وہی پادری آ گیا اور آ کر اس نے مجھے زوردار دھکا دیا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھی بھی کم تھے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے ان ساروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس آ پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا میں نے اب اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گے، لہٰذا وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لیکن مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا اے نوجوان، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ وہ زیورات بیچنے کے لیے بازار جاؤں گا۔ وہاں جا کر ہم سنار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان، جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا اور لیکن اس نے کہا نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ میں تمہیں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتاری اور اسے دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے پاس پہنچا دیا۔ قافلے والے انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہاں پڑھاؤ گیا ہوگا اور اس نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے بہت یاد آئی تھی۔ وہ بہت دور اندیش انسان تھا، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے۔ اے درباری، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا وہ کوئی اور نہیں، یہی وہ بوڑھا بزرگ تھا۔ جب یہ بات ناظرین محفل نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے اور بڑی محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر آ چکے ہیں۔ آپ ایسی چیزیں جانتے ہیں جو مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسی وقت اپنے سر پر بنا ہوا سلیب کا نشان مٹا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا۔